مفتی انعام الرحمان صاحب جو اعلان کر رہے تھے باسی والے کا، وہاں ساتھی ضرور پہنچیں، جماعتی کنونشن ہے، ضرورت بھی ہے اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دوسرے نمبر پہ جو حضرات پگڑی باندھتے ہیں یا رومال، تو یہ پیشانی بالکل نماز کے وقت خالی رکھا کریں، یہ کپڑا نیچے نہ ہو، سنت کے خلاف ہے، سجدہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے منہ دکھانے والی رسم صحیح ہے یا غلط؟ بھائی بات یہ ہے کہ جنازے کے بعد منہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ برزخ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جنازے کے بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمل کرے یا نہ کرے۔ نیز غیر مسلم کو مسلمان کا چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی کافر ہو مسلمان کا چہرہ دیکھ سکتا ہے یا کہ نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ نہ دکھاؤ، اس وقت رحمت برس رہی ہوتی ہے اور مسلمان رحمت ہی کا انسان کو گمان کرنا چاہیے بلکہ یقین، اور غیر مسلم اللہ کے نزدیک رحمت والا نہیں ہوتا۔ جہاں تک ہو سکے غیر مسلم جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمان کا چہرہ، چاہے مرد ہے مرد کا، عورت ہے عورت کا، نہ دیکھے۔ میں نے مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، کسی کو شک کو مزید تحقیق کر لیا کو۔ ایک اور مسئلہ کہ قبر میں میت کو رکھ کر گرہ کھول کر چہرہ دکھانا سخت گناہ ہے۔ دیکھنے والا، دکھانے والا، اجازت دینے والا۔ پھر اس بات کو سمجھیں، جب جنازہ ہو جاتا ہے تو برزخی معاملات شروع ہو جاتے ہیں روح کے ساتھ برزخ میں، اس قبر میں، اور اس کا عکس پھر اس پہ بھی ہوتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ برزخی معاملات اس کے شروع ہو چکے ہیں، تو اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے۔ زمزم کا پانی ناپاک کپڑا یا ناپاک جسم پہ استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ یہ متبرک چیز ہے، بہت برکت والی ہے۔ ناپاک جسم پہ ناپاک کپڑے پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ادب کے خلاف ہے، کیونکہ بہت متبرک چیز ہے، برکت والی ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے پینا پلانا۔ مرنے کے بعد خاوند بیوی ایک دوسرے کا منہ دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ جی، چہرہ دیکھ سکتے ہیں، منہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کا۔ اگر کوئی نہ ہو تو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ مرد عورت کو غسل نہیں دے سکتا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے ایسی جگہ وہ علیحدہ بات ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو عورت جو ہے مرد کو غسل دے سکتی ہے، کیونکہ وہ ابھی عدت میں ہے۔ نکاح تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ عدت ہے عورت کے لیے، مرد کے لیے عدت نہیں ہے، اس لیے وہ ابھی حکماً نکاح میں ہے۔ کوئی اور نہ ہو تو وہ پھر غسل دے سکتی ہے۔ بواسیر کا مریض اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو پاخانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، رکوع سجود کرے ناپاک ہو جاتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، رکوع سجود کا اشارہ کر لے، رکوع کا اس طرح اور سجدے کا اس سے زیادہ، کیونکہ جب وہ رکوع سجود میں جاتا ہے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کے لیے اجازت ہے۔ ایصال ثواب سے میت کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں یا کہ نہیں؟ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ویسے جو اصول ہے، مسئلہ ہے یا فضیلت ہے کہ جب ایصال ثواب کرتے ہو صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ کبیرہ بھی کر دے اس سے کون پوچھنے والا ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھنا کہ ایصال ثواب کے ساتھ حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ عام جو حقوق اللہ ہے ان گناہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ استاد ایک آدمی بیمار ہے، وصیت کرتا ہے کہ اتنا میرا ترکہ مال
فلاں کو دے دینا، اور وہ اس کا دوست ہے، رشتہ دار نہیں ہے کہ وہ وارث ہو، پھر یہ آدمی اس بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ وصیت چلے گی یا کہ نہیں؟ مفتی عبداللہ صاحب ہاشمی میرے شاگرد ہیں، بہت متقی آدمی ہیں، وہ نگرانی کرتے ہیں۔ پھر انعام الرحمن صاحب کی میں نے ڈیوٹی لگائی کہ ان سوالوں پہ نگرانی کیا کرو، دیکھا کرو کوئی فرق نہ لگے۔ بھائی جس وقت ایک آدمی نے وصیت کی، مثلا عبداللہ آدمی نے وصیت کی بیماری میں، اسے یہ تھا کہ اب میں نہیں بچوں گا، بعد میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب وہ وصیت اس کی آگے نہیں چلے گی، کیونکہ وصیت اس بیماری میں کہ جس کے بعد پھر موت آ جائے وہ مراد ہوتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ بے نمازی کوئی سال ثواب پہنچتا ہے یا کہ نہیں؟ بے نمازی آدمی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، شرک و کفر نہیں ہے، مرزائی رافضی نہیں ہے، یہود و نصارہ نہیں ہے، مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کا امتی ہے، کلمہ پڑھتا ہے، بے نمازی تھا، دنیا سے چلا گیا، ایصال ثواب کا فائدہ ہوگا، صدقہ و خیرات کا اسے فائدہ ہوگا، کرنا چاہیے۔ ایک آدمی شہید ہو گیا، اس کی بیوی کو بطور تعاون کے آرمی سے مال ملا ہے، جو اس کی تنخواہ پینشن نہیں، ویسے تعاون اس کی بیوی کو ملا ہے، اس میں وراثت چلے گی یا کہ نہیں؟ جو بیوی کے ساتھ خاص ہے کہ آرمی نے دیا، یا اس کے بچے ہیں اس کے ساتھ خاص ہے کہ یہ ہماری طرف سے تعاون ہے، اس میں وراثت نہیں چلے گی۔ جو اس کی اپنی کمائی تھی، تنخواہ تھی، پیسے بقایا تھے، اس میں وراثت چلے گی۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جو عدد مفتی صاحب نے بیان کیا، اللہ قبول فرما، عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یہ سوال و جواب کی جو نشست ہے، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ اللہ ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم، یا ربنا اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، میرے سسر بزرگ بیمار ہیں، اللہ انہیں اور جتنے مرد و عورت چھوٹے بڑے نیک گناہگار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اللہ جن کی نورینہ اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی بالکل اولاد نہیں اللہ انہیں بھی اولاد عطا فرما۔ اللہ کچھ لوگ مقروض ہیں، قرضے سے فارغ فرما۔ کچھ بھائیوں کے آپس میں نا اتفاقیاں، اللہ اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا۔ کچھ دوستوں کی نا اتفاقیاں، اللہ اتفاق اتحاد کی ہوائیں چلا۔ کچھ لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ اولاد کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ میرے اس چھوٹے سے ادارے کو اور باقی اداروں کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اللہ کل سے پھر کتابیوں کا سلسلہ تعلیم شروع ہونے والا ہے، چھٹیاں ختم ہیں، اللہ خیر و برکت کا نزول فرما۔ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب فرما۔ اللہ ہمیں سکون اور اطمینان قلب نصیب فرما۔ اللہ جتنے اہل ایمان آج تک فوت ہو گئے سب کو غریق رحمت فرما۔ اللہ یہاں میرے جتنے بزرگ کرسی پہ نیچے بیٹھے اللہ سب کی زندگیاں دراز، ان کے سائے ہم پہ تعدیر فرما۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جتنے بچے بیٹھے ہیں، سب کی زندگیاں دراز فرما۔ جو مائیں بہنیں آتی ہیں اللہ انہوں خیر و برکت سے نواز دے۔ اور ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ ان دنوں میں جو منجی کے حوالے سے مدرسے سے تعاون کر رہے ہیں جزائے خیر عطا فرما، جو ترغیب دلا رہے ہیں جزائے خیر عطا فرما، جن کی ابھی تک توجہ ادھر مبذول نہیں ہوئی اللہ ان کی توجہ مبذول فرما دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔